دبئی میں 10 سال سے کسی کمپنی میں ملازم تھا۔ پہلے وہ ہر سال 15 دن کی چھٹی پہ پاکستان اپنے گھر آیا کرتا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو بھی اپنے پاس بلایا۔ اخراجات کی وجہ سے 2 سال گزر گئے۔ وہ پاکستان نہ آ سکا۔ اپنی بوڑھی والدہ کی فکر تھی۔ اس کا ارادہ تھا اب وہ پاکستان آئے تو اپنی والدہ کو ساتھ دبئی لے جائے۔ اس کی والدہ بی بی جان گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ دن کے وقت پڑوس کی عورتیں اس کے پاس آ بیٹھتی۔ اس طرح اس کا دل لگا رہتا، لیکن رات کو اسے اپنے بیٹے اور دونوں پوتوں کی بہت یاد آتی۔ وہ ان کے آنے کی دعائیں مانگتی اور ہر وقت ان سے فون پہ بات کرتی۔ بی بی جان نے اپنا دل بہلانے کے لیے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ وہ طوطے سے کہتی، مٹھو دعا کرو میرا بیٹا میرے پوتے گھر آئیں۔ جس دن وہ آئیں گے میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ پھر ایک دن اچانک اسلم پاکستان اپنے گھر آیا اور اپنے ساتھ چھوٹے بیٹے حمید کو بھی لے کر آیا۔ بی بی جان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اپنے بیٹے اور پوتے سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اسلم نے بتایا، اماں میں آپ کا ویزا لے کر آیا ہوں، اب آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ حمید نے پنجرے میں طوطے کو دیکھا تو کہنے لگا، دادی اماں کیا یہ مٹھو میرا ہے؟ بی بی جان نے کہا، ہاں بیٹا یہ مٹھو تیرا ہی تو ہے۔ ایک دن اسلم نے کہا، اماں میں حمید کو لے کر اس کے ماموں کے گھر جا رہا ہوں، کل شام ہم واپس آ جائیں گے۔ جاتے وقت حمید نے انجانے سے پنجرے کے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ بی بی جان نے ان دونوں کو باہر تک رخصت کیا۔ اتنے میں طوطا اڑ گیا۔ بی بی جان نے خالی پنجرے کو دیکھا تو بہت دکھی ہوئی اور کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کی آنے کی خوشی میں بھول گئی کہ میں نے طوطے کو آزاد کرنا تھا۔ آج وہ خود ہی اڑ گیا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا۔ دوسرے دن بھی وہ اکیلی بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی، کاش مٹھو لوٹ آئے، میں اسے 4 دن چوری کھلاؤں، اسے فروٹ کھلاؤں، میرا وعدہ پورا ہو جائے۔ بی بی جان کے صحن میں انجیر کا درخت تھا، اس پر طوطا بیٹھا بی بی جان کی باتیں سن رہا تھا۔ چوری کے سن کے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اسے خیال آیا، چوری تو سنا ہے لیکن کبھی کھائی نہیں، کیوں نہ 4 دن چوری کھا لوں، 4 دن بعد اذان ہی تو ہونا ہے۔ یہ سوچ کر وہ زمین پر آ بیٹھا۔ بی بی جان نے طوطے کو سامنے دیکھا تو بولی، مٹھو تو آ گیا، ہے تو ایک دن میں کتنا کمزور ہو گیا، چل میں تجھے چوری کھلاؤں۔ بی بی جان نے طوطے کو پکڑا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ اسے چوری کھلائی، سیب اور امرود کے ٹکڑے پنجرے میں رکھے۔ اسی دن شام کو بی بی جان کو دل کا دورہ پڑا، وہ خدا کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن بعد اسلم واپس دبئی جانے کی تیاری میں طوطے کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس کا ٹکٹ بھی لے آیا۔ گھر کی چابی ہمسائے کو دے دی۔ جاتے وقت جب پنجرے کو اٹھایا تو طوطے نے شور مچایا، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں۔ سب ہنسنے لگے، دیکھو مٹھو فریب کر رہا ہے۔ اسلم بولا، مٹھو میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تو میری ماں کی آخری نشانی ہو۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔